ہم جب بلوچستان پہ گفتگو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کے کوئی ڈسکشن رکھتے ہیں، تو ابھی تک یہ پرابلم ہے کہ بلوچستان کی تاریخ کا صحیح ادراک نہیں ہے. عام پاکستانیوں کو بھی اس کا ادراک نہیں ہے، اور بلکہ جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں ان کو بھی، بہت سے لوگوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو بلوچستان میں اس وقت ایک کشیدگی ہے اور ایک علیحدگی پسندی کا رجحان ہے، یہ بس ابھی پچھلے 5-6 سال میں یہ ہوا ہے. اس پر ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہسٹری ہے ہماری، جو ہم نصاب پڑھتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، جو نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس میں ہمارے کچھ ہیرو تو ہیں، لیکن بہت سے ہیرو اس میں مسنگ ہیں، لاپتہ ہیں، وہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جن کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، جن کا تعلق سندھ سے ہے. اور جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ جو پانی پت کی لڑائی تھی، اس پانی پت کی لڑائی میں احمد شاہ ابدالی صاحب کے ساتھ جو میر نصیر خان تھے، اس وقت جو کلات کے حکمران تھے، وہ بھی شامل تھے، اور وہ جو فتح ہوئی تھی مرہٹوں پر، اس میں بلوچوں کا بھی کوئی کردار تھا. اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو خان آف کلات تھے ان کا قائد اعظم کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور قائد اعظم کو نہ صرف انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے مالی امداد دی، قاضی عیسیٰ کی، بلکہ انہوں نے بڑی امداد کی، بلکہ جب قائد اعظم پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تو خان آف کلات نے اپنے 2 بلوچ گارڈ تھے جو کہ ان کے خود شاہی رائل گارڈز تھے، وہ قائد اعظم کو دے دیے، اور ان کی جو تنخواہ تھی وہ خان آف کلات خود ادا کرتے تھے. یہ تو تھا ان کا ایک تعلق قائد اعظم کے ساتھ. لیکن اس کے بعد پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب 4 اگست 1947 کو خان آف کلات نے قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھ کے ایک ڈسکشن کی، مذاکرات ہوئے، اور یہ طے ہوا قائد اعظم کی کنسنٹ سے کہ کلات جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی. اور پھر 11 اگست کو اس سلسلے میں سمجھوتا بھی ہو گیا. 14 اگست کو جب پاکستان بن گیا تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر کلات کی آزادی کا اعلان ہو گیا، اور اس وقت کلات پاکستان کا حصہ نہیں تھا. پھر اس کا الیکشن ہوا، ان کی ایک اسمبلی بنی جس کے 2 ایوان تھے، اور پھر قائد اعظم نے ریکویسٹ کی خان آف کلات سے کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں. اور خان آف کلات جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اسمبلی میں ڈسکشن کریں گے اور کنسنسس کے بعد ہم کوئی اعلان کریں گے. اور جب وہ ڈسکشن شروع ہوئی، ابھی وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا کہ کوئٹہ سے ایک جرنیل صاحب جو ہیں ان کو آرڈر ملا، اور انہوں نے کلات پر حملہ کر دیا، اور 1948 میں آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا. قبضہ کر کے آپ نے زبردستی الحاق کی دستاویز پہ دستخط کروا لیے. تو یہ پہلا فوجی آپریشن تھا، اور اس فوجی آپریشن کے خلاف جب مزاحمت شروع کی خان آف کلات کے بھائی پرنس کریم نے، تو پرنس کریم کو پہاڑوں سے نیچے اتارنے کے لیے قرآن پاک کا سہارا لیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر آپ نیچے آ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. وہ نیچے آئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر 1955 میں جب ہم نے 1 یونٹ بنایا تو اس 1 یونٹ کے خلاف مزاحمت ہوئی، اور وہی جو خان آف کلات تھے اور پرنس کریم تھے، ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ بلوچستان کو اس کا جو تشخص ہے وہ دے دیا جائے، بلوچستان کو ایک علیحدہ صوبہ تسلیم کر لیا جائے. لیکن نہیں ہوا. اور پھر 1958 میں دوبارہ ایک فوجی آپریشن ہوا، اور کلات کی جو جامع مسجد ہے اس کے مسجد کے مینار پہ جو کلات کا پرچم لہرا رہا تھا، اس پرچم کو گرانے کے لیے اس مسجد پر بمباری کی گئی. اور جب وہ مسجد تباہ ہو گئی تو پھر نواب نوروز خان نے ایک دوسری مزاحمت شروع کی. ایک دفعہ پھر نواب نوروز خان جن کی عمر 90 سال تھی، ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارنے کے لیے ایک دفعہ پھر قرآن پاک کا سہارا لیا گیا. ایک دفعہ پھر اس وقت کرنل ٹکا خان تھے جو بعد میں جنرل ٹکا خان بنے، انہوں نے نواب نوروز خان کے ساتھ دھوکہ کیا، گرفتار کیا. اور اس کے بعد جیسا کہ بیرسٹر باچا آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹوں کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد ان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی. تو یہ بار بار قرآن پاک کو بیچ میں لا کے آپ نے بلوچوں کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ بات پنجاب کے لوگوں کو نہیں پتا. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پنجاب ہی میں سب سے زیادہ جو ہے اسلام اور نظریہ پاکستان کے لمبردار ہیں. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے بلوچوں کے ساتھ قرآن پاک کے نام پر کون کون سے دھوکے کیے ہیں، اور یہ وہ تاریخ ہے جس نے کہ ایک نفسیات کو جنم دیا. اور پھر اس کے بعد 1962 میں
तीसरा ऑपरेशन शुरू हुआ 1973-74 में, चौथा ऑपरेशन शुरू हुआ, और उस ऑपरेशन के बाद एक बहुत बड़ी गलती की जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कि उन्होंने खैर बख्श मरी साहब को गिरफ्तार किया, उनको उन्होंने फैसलाबाद की जेल में डाल दिया, अताउल्लाह मेंगल साहब को पकड़ा, उनको साहिवाल की जेल में डाल दिया, और जो बलोच रहनुमा थे बुजिजो साहब, गौस बख्श बुजिजो साहब, उनको मियाँ वाली की जेल में डाल दिया, और उनको पंजाब की जेल में डाला तो जाहिर बात है पंजाब के खिलाफ नफरत तो जन्म लेगी। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आ गया, मुशर्रफ साहब के दौर में जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं। वो नवाब अकबर बुख्ती जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के हक में वोट दिया था, उनको हमने अपने हाथों से शहीद कर दिया। तो ये वो तमाम वाक़यात हैं कि जिन पे कि हमें खुद अपने जराइम का एतराफ़ करने की ज़रूरत है। मुशाहिद हुसैन साहब बार बार कह रहे थे कि इस मसले का हल डायलॉग है। बिल्कुल इस मसले का हल डायलॉग है, लेकिन जब आप बलूचिस्तान में जाके हालात को करीब से देखते हैं तो नज़र ये आता है कि जो मारने वाले हैं और जो मर रहे हैं, मारने वाले और जिनको मारा जा रहा है, दोनों मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते। मारने वालों ने इतना जुल्म किया है कि जो मरने वाले हैं वो कहते हैं मारो मारो, हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो पहले तो आप सब लोग यहाँ पे कोई ऐसा फार्मूला तलाश करें कि ठीक है मुज़ाकरात मुज़ाकरात, सब मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात के लिए माहौल कैसे क्रिएट किया जाएगा? क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सादिक इमरानी साहब बैठे हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत के सीनियर वजीर हैं, और अभी थोड़ी देर पहले उनका जिक्र हो रहा था, तो इमरानी साहब बुरा ना मनाइएगा, मैं कुछ बातें आपके हवाले से भी कहना चाहता हूँ। ये ठीक है, ये पीपल्स पार्टीज के बहुत सीनियर रहनुमा हैं, इनकी बड़ी कुर्बानी है, और चीफ मिनिस्टर भी इनकी पार्टी का है, लेकिन इनका चीफ मिनिस्टर और इनकी पार्टी जो है और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं जिसमें शामिल तमाम जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कोई इख्तियार नहीं है, और ये इनकी नाकामी है। इस सियासी हुकूमत की नाकामी और खुफिया अदारों की मनमानी ने बलूचिस्तान को एक दोज़ख बना दिया। जब ये सादिक इमरानी साहब ने थोड़ा सा सच बोला था बलूचिस्तान असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो उसके बाद क्या हुआ था इमरानी साहब बता दूं? आपकी इजाजत से इनके एक इंतहाई करीबी अजीज को एफसी ने उठा लिया, तो उठा के गायब कर दिया। चलें, अब तो उन्होंने इजाजत दे दी। इनके सगे छोटे भाई को एफसी ने उठा लिया, सीनियर मिनिस्टर, जिस पार्टी का मिनिस्टर, जिस मिनिस्टर का चेयरपर्सन जो है वो सदर पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर है, प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है, इनके छोटे भाई को उठा लिया गया और उठा के गायब कर दिया गया। और फिर पता नहीं बीच में कौन से लोग आए और फिर उसको कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद, उनको एक सड़क पे छोड़ दिया गया। रात का वक्त था, 3 बजे हुए थे, उसके पास वापस घर जाने का किराया भी नहीं था, तो एक हवालदार ने उसको 500 रुपये दिया, उसको कहा जाओ घर पे। तो अब जाहिर बात है, अब सादिक इमरानी साहब जो है वो सीनियर मिनिस्टर तो हैं और इन्होंने एक सच बोला फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अब आप क्या चाहते हैं कि ये मजीद सच बोल बोल के ये भी लापता हो जाएं या शहीद हो जाएं, और फिर हम जो है वो सीनियर मिनिस्टर जो है उसकी तस्वीर हाथ में उठा के वहां पे खड़े हो गए पार्लियामेंट हाउस के सामने, लापता अफराद को बहाल करो। ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। और इसमें हम सारी की सारी, ठीक है, क्रिटिसिज्म करना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कुछ वहां पे कर रही है वो काबिल मजम्मत है, लेकिन ये इनकी भी तो नाकामी है। क्योंकि माजरत के साथ अर्ज है, क्योंकि बहुत से लोग इस हुकूमत में उनके दामन पे दाग लगे हुए हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किए हुए हैं, लिहाजा वो ऐसे इकदाम करने से गुरेज करते हैं कि जिन इकदाम से वो इन मसाइल को कुछ ना कुछ हल कर सकते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी बार बार कहा है कि लापता अफराद बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसका जिक्र कर रहे थे शाहवानी साहब, उसकी, क्योंकि उस दिन मैं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, कि एक नौजवान महरान बलोच, उसको बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से अगवा किया गया, FIR दर्ज करवाई गई, कहा गया इसको FC ने अगवा किया है। IGFC को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, तो IGFC ने कहा जी कि इसको हमने नहीं उठाया। तो चीफ जस्टिस ने DIG इन्वेस्टिगेशन कोयटा हामिद शकील साबर से कहा कि आपके पास कोई एविडेंस है? तो उन्होंने कहा जी एविडेंस है। उन्होंने CCTV फुटेज पेश की।
سی سی ٹی وی فوٹیج میں انہوں نے کہا جی یہ گاڑی ہے, خود ڈی آئی جی صاحب نے انگلی سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی یہ ایف سی کی گاڑی ہے اور یہ لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور یہ انہوں نے پکڑا اس کو. تو ایف سی صاحب کورٹ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں جی یہ تو ہماری گاڑی ہے ہی نہیں ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اور کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو پھر ڈی آئی جی صاحب نے کوئٹہ پولیس کا ایک اے ایس آئی ٹریفک پولیس کا, اس کا حلفیہ بیان پیش کیا اور اس نے کہا جی کہ میرے سامنے یہ ایف سی والوں نے اس کو اٹھایا ہے. پھر سپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سارجنٹ امجد, اس کا بیان دیا کہ جی اس کو ایف سی والوں نے اٹھایا. اب ڈی آئی جی, اے ایس آئی اور امجد تینوں پنجابی ہیں اور تینوں نے مہران بلوچ کے حق میں ایویڈنس دیا کورٹ کے اندر. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور جب آسمہ جہانگیر صاحبہ اور قاضی حسین احمد صاحب یہ بھی یہاں پہ کھڑے ہو گئے یہ بات کر رہے ہیں اور اب آپ کے اس اجتماع میں نواز شریف صاحب بھی آگے ہیں, تو یہ ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ بہت سنگین ہے. ہم سب لوگوں کا یہاں پہ اکٹھا ہونا, آپ سب کا اکٹھا ہونا, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ مار رہے ہیں اور جن کو مارا جا رہا ہے شاید ان کی یہاں پہ نمائندگی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, عبدالحی بلوچ صاحب اور یہاں پہ مندوخیل صاحب, یہ سارے لوگ بلوچستان کے پولیٹیکل لیڈرز یہاں پر موجود ہیں. لیکن اگر آپ مجھے معاف کریں تو جن کو مار پڑ رہی ہے اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک, اختر مینگل, حاصل بزنجو, جو اسلام آباد کی طرف دیکھتا ہے, جو پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کرتا ہے, یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا غدار ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, تو آپ کس سے مذاکرات کریں گے؟ آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ یہ تو پہلے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں, ہم نے اتنے اپنے لیے مسائل کریٹ کیے ہیں, ہم نے اپنے پاؤں پہ اتنی زیادہ کلہاڑی مار لی ہے کہ ہم نے اپنے ان دوستوں کو بھی بے اختیار کر دیا ہے اور انہیں یہ نہ ادھر کے رہے نہ یہ ادھر کے رہے. تو ان کو اب آپ نے ان کو بچانا ہے, اور صرف انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں بچانا بلکہ ان کے اپنوں سے بھی بچانا ہے. تو آپ سب لوگ یہاں پر یہ تجاویز پیش کریں کہ ایشو تو ہم نے ڈسکس کر لیا, اب آپ کہتے ہیں کہ جی مسئلے کا حل مذاکرات ہے, مسئلہ سیاسی طور پہ حل کرنا ہے. بالکل مسئلہ آپ نے سیاسی طور پہ حل کرنا ہے, لیکن یہ جو سیاسی حکومت ہے بلوچستان میں اور مرکز میں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ مسئلہ حل کر سکے. رضا ربانی صاحب برا نہ منائیے گا, 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم منظور ہوئی, بہت اچھا کیا آپ نے, لیکن اس سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آغاز حقوق بلوچستان پیکج جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے, ایک فراڈ ہے. سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے. دوسری یہاں پہ بہت سی, ہر دوسرا بندہ یہاں پہ جب لنچ بریک تھی تو بہت سے وکیل حضرات میرے پاس آگے کہہ رہے تھے کہ یار یہ سرداروں نے مسئلہ پیدا کیا ہوا, یہ 4 سردار ہیں, ان کو پھڑکا دو, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا یار آپ تو 48 سے سرداروں کو پھڑکا رہے ہیں, پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ سرداروں کا نہیں ہے, اور گراؤنڈ ریئلٹی واقعی ڈیفرنٹ ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پہ آپ لوگ یہاں پہ فیشن بن گیا ہے کہ جی یہ برہمداغ بگٹی اور ہربیار مری باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سارا مسئلہ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ برہمداغ بگٹی اور ہربیار مری کا اثر و نفوذ ایک لمیٹڈ ایریا میں ہے. اس وقت جو اصل پرابلم ہے وہ آپ کی کوسٹل بیلٹ میں ہے, کوسٹل بیلٹ, مکران ڈویژن. اور مکران ڈویژن کا جو ریبیل لیڈر ہے ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ, وہ نہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے نہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور آپ جائیں تربت سے آپ جا کے من چلے جائیں یا کسی اور طرف چلے جائیں, آپ جا کے اس کو مل سکتے ہیں, اور اس کو نہ ایف سی پکڑ سکتی ہے, نہ اس کو آئی ایس آئی پکڑ سکتی ہے, نہ اس کو ایم آئی پکڑ سکتی ہے, کیونکہ لوکل پاپولیشن اس کے ساتھ ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے, ایک غریب خاندان کا بچہ ہے, کسی سردار کا بچہ نہیں ہے. اس نے پرائمری اسکول سے لے کے اور ایم بی بی ایس تک گولڈ میڈل لیا, اس نے اسکالرشپ لیا. ہوا یہ کہ بلان میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایک دن کوئی بلان میڈیکل کالج سے کسی چپڑاسی کو اور چوکیدار کو نکالا گیا, اس کے حق میں وہ باہر سڑک پہ نکلا, وہاں سے اس کو گرفتار کیا پہلی دفعہ, اور پھر اکبر بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد دوبارہ اس کو گرفتار کیا. اس کے ساتھ کولی کیمپ میں زیادتی کی گئی, ناقابل بیان حد تک وہ زیادتی کی گئی جو کہ مشرف دور میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ اور پرویز رشید صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی. اور یہ میں اکثر اپنے بلوچ دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ پنجاب کے لوگوں سے بھی ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کیونکہ ایک بلوچ تھا اور اس کو ننگا کر کے مارا گیا, تو اس نے پھر اپنے ساتھ ایک عزم کر لیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرے گا, اور وہ لڑ رہا ہے اور وہ کہیں نہیں بھاگا. آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں.
تو جب تک آپ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں لاتے آپ اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے. ہربیار مری اور برہمداغ بگٹی بھی مذاکرات میں ضرور شامل ہوں لیکن خزانے کی چابی ان کے پاس نہیں ہے. اب وہ کیسے آئیں گے؟ ان کو لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں. یہ بہت ضروری ہے. نمبر 2، مسخ شدہ لاشیں پھینکنا بند کریں. ابھی تک مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں اور اب تو آپ نے یہ سلسلہ جو ہے یہ سندھ میں بھی شروع کر دیا ہے. جس دن لیاری سے ایک محبت سندھ ریلی نکالی جانی تھی اس دن سازش کے تحت آپ نے حیدرآباد بائی پاس پہ مظفر بھٹو جو ہے اس کو مار کے گولی مار کے پھینک دیا اور اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کی بیوی نے حیدرآباد پریس کلب کے باہر ایک لاپتہ افراد کے حق میں کیمپ لگایا ہوا تھا اور اس کو بھی آپ نے وہاں مار کے پھینک دیا. اور اس سے ایک دن پہلے تربت میں ایک رزاق گل ہمارے صحافی ساتھی تھے ان کو گولی مار کے آپ نے ان کی لاش کو پھینک دیا. تو آپ یہ مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ بند کریں، لاپتہ افراد کا مسئلہ آپ حل کریں. اور ایف سی جو ہے اس کے بارے میں پروفیسر ابراہیم صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتی اور ایف سی کو بلوچستان سے واپس نکالنا چاہیے. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کا جو مقدمہ ہے اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نکلنا چاہیے. اور اب اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی شامل ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب بختیار ڈومکی صاحب کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا کراچی میں اس کا بھی ان کو بھی انصاف دینے کی ضرورت ہے کیونکہ بلوچ معاشرے میں جو عورت کے ساتھ ظلم ہے وہ اس کو بہت ایک بڑی برائی سمجھا جاتا ہے. تو یہ جب آپ کریں گے معاملات یہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آپ کو کرنے ہیں. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے کے بعد آپ مالک صاحب ڈاکٹر مالک صاحب یا اختر مینگل یا مدو خیل صاحب یا جو دیگر لوگ ہیں پھر یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ بلوچوں کو کہیں نوجوانوں کو کہیں جو بغاوت پر آمادہ ہیں کہ آؤ اب ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. اور تب آپ مذاکرات کا ماحول کریٹ کر سکیں گے. یہ پہلی سٹیج ہے. جو اگلی سٹیج ہے وہ بہت دور ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ سٹیج اس وقت آئے گی جب بلوچستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو کہ عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت ہوگی. حقیقی جو منتخب نمائندے ہیں جن کو واقعی ایک اصلی اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں جن لوگوں کو ووٹ ملیں گے وہ جب آئیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ صادق عمرانی صاحب جو ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو 2008 کا الیکشن تھا وہ 2008 کا الیکشن جو ہے اس میں ملٹری انٹیلیجنس نے اور آئی ایس آئی نے دھاندلی کی اور اکثر لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے جتایا. اس لیے کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2008 میں جو بلوچستان کا الیکشن تھا بلوچستان کا الیکشن ایک فراڈ الیکشن تھا، ایک 2 نمبر الیکشن تھا. لہذا اس کے نتیجے میں ایک 2 نمبر حکومت وہاں پہ وجود میں آئی اور اسی لیے وہ ابھی تک کوئی 1 نمبر کام نہیں کر سکی. جہاں اللہ حافظ.